اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، جن کی طرف ان پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، ان لوگوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا، ما انتم نہیں ہو، ما نہیں ہو، انتم تم سب، یہ جو ہم نے سبق میں پڑھا، انتم آپ سب، ما انتم نہیں ہو آپ سب، الا مگر، یہ الا بار بار آئے گا، یہ مگر کے معنی میں ہوگا، بشرن بشر انسان، مثلنا ہم جیسے، مثلو مثال، نا ہم جیسے، تو یہ وہی ہے، کتابنا دیننا قلمنا مثلنا ہم جیسے، یعنی ہماری مثال جیسے، ہماری مثال جیسی ہے ویسے ہی تم ہو۔ قالو ان سب نے کہا، ما انتم نہیں ہیں آپ لوگ، الا مگر، بشرن انسان، مثلنا ہم جیسے۔ تو دیکھیں آپ حضرات کے سامنے اس سبق میں بشرن کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مثلنا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، قول کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ما کا لفظ ہے نفی کے لیے آپ کو بتایا کہ استعمال ہوگا، الا کا لفظ ہے مگر کے لیے، استثناء کے لیے استعمال ہوگا، یہ انتم کی ایک ضمیر ہے، یہ آپ پڑھ چکے۔ تو دیکھیں کتنا آسان ہو گیا۔ قالو لوگوں نے کہا، ما انتم نہیں ہیں آپ لوگ، الا بشر مثلنا مگر ہم جیسے انسان ہیں، مگر ہم جیسے انسان ہیں۔ وما انزل الرحمن، اور نہیں اتارا، ما انزلہ نہیں، انزلہ کا معنی اتارنا، ما انزلہ نہیں اتارا، الرحمن رحمان نے، ما انزلہ وما انزلہ اور، ما انزلہ نہیں اتارا، الرحمن رحمان نے، من شیء کوئی چیز نہیں اتاری، وما انزل الرحمن اور رحمان نے نہیں اتاری، وما انزل الرحمن اور نہیں اتاری، الرحمن اور رحمان نے، من شیء کوئی چیز بھی، من سے شیئن چیز میں سے، یعنی کوئی چیز نہیں اتاری۔ تو انزلہ نازل کرنے سے اردو میں استعمال ہوتا ہے، ما وہی نفی والا ہے، الرحمن کا معنی آپ نے پڑھا، من کا معنی آپ نے پڑھا، شیء کا معنی آپ نے پڑھا، شیء چیز کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم، یہ ان جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، ان نافیہ ہے، اننا نہیں ہے، یہ ان ہے، ان انتم نہیں ہیں، انتم آپ سب، یہ وہی انتم ہے، ان انتم نہیں ہیں آپ سب، الا مگر، تکذبونا آپ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ آپ کو انشاءاللہ سٹرکچر سمجھ آئے گا کہ فعل کیسے ہوتا ہے، جمع کا صیغہ کیسے ہوتا ہے، مخاطب کا کیسے ہوتا ہے، حاضر کا کیسے ہوتا ہے، یہ چند دنوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو ان انتم آپ نہیں ہیں، الا مگر کیا ہیں، کیا کرتے ہیں آپ لوگ، تکذبونا جھوٹ بولتے ہیں، الیاذ باللہ۔ قالو قالو ان سب نے کہا، یعنی تینوں نے، پیغمبروں نے کہا، تینوں پیغمبروں نے کہا، یہ پیچھے بھی قالو آیا، یہ بھی قالو آیا، تو سیاق و سباق سے جو بات چل رہی ہے اس سے پتہ چلے گا کہ کون سی بات بستی والے کہہ رہے ہیں اور کون سی بات پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ قالو ان سب نے کہا، ربنا ہمارا رب، یہ وہی ہے جو کل آپ نے پڑھا، ربنا ہمارا رب، دیننا ہمارا دین، کتابنا ہماری کتاب، قلمنا ہمارا قلم، بابنا ہمارا دروازہ، بیتنا ہمارا گھر، یعلم ہمارا رب، یعلم جانتا ہے، یعلم علم سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، قالو قول سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، ربنا معروف ہے، یعلم ہمارا رب جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم الا طرف، کم آپ سب کی طرف، لمرسلون، لمرسلون لام تاکید کے لیے ہے، مرسلون اوپر بھی آیا، مرسلون بھیجے ہوئے، مرسلون واحد تھا، واو نون ملایا مرسلون بن گیا، جیسے کل آپ کے سامنے آیا صالحون سے صالحون،
مسلمون سے مسلمونا، ایسے مرسلون سے مرسلونا۔ تو دیکھیں سوائے ایک آدھ لفظ کے اکثر الفاظ آپ کے جانے پہچانے ہیں۔ قالو بستی والوں نے کہا، ان سب نے کہا، ما انتم ما نہیں ہیں، انتم آپ سب، الا مگر بشرن بشر، مثلنا ہم جیسے، وما اور نہیں، انزل اتارا، الرحمن الرحمن نے، من شیء کسی چیز کو نہیں اتارا، ان انتم نہیں ہیں، انتم آپ سب، مگر کیا ہے، الا تکذبون مگر یہ کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی آپ تو محض جھوٹ ہی بولتے ہیں، یا آپ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ قالو پیغمبروں نے کہا، ربنا ہمارا رب جانتا ہے، ربنا ہمارا رب، یعلم جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم آپ سب کی طرف، لمرسلون البتہ بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے، اور وہ حصہ آپ کے سامنے قرآن عربی کا بارہا آیا۔ جی آج ہمارا اس میں چوتھا سبق ہے، جو آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے وہ چوتھا سبق ہے۔ اس چوتھے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے گرامر پڑھنے ہیں، اور تیسرے نمبر پر نکات تعلیم ہیں۔ تو آج 6 نئے الفاظ ہم پڑھیں گے۔ یہ 6 نئے الفاظ قرآن کریم میں 3128 بار استعمال ہوئے۔ تو آج کا سبق مکمل ہونے کے بعد ہمارا گراف انشاءاللہ یہاں پہنچ جائے گا، کل ہمارے 24 الفاظ ہو جائیں گے، جو قرآن کریم میں 9118 دفعہ استعمال ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں 9000 الفاظ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے، اور یہ وہ 9000 الفاظ صرف زبانی کلامی بات نہیں۔ ابھی سورہ یاسین کی 2 آیات مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ اکا دکا نیا لفظ آ رہا ہے، ورنہ وہ الفاظ، وہ ڈھانچے، وہ شکلیں، وہ سانچے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں مزید بہتری جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ جی اہدنا، اہدی ہدایت سے ہے، اہدی ہدایت دے امر ہے، یہ آگے چل کر آپ کو سمجھ آئے گا۔ نا ہمیں، اہدنا یہ وہ نا وہی ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا، ربنا ہمارا رب۔ تو یہ جن لفظوں کے ساتھ یہ ملے گا، اس کے ساتھ مل کر اس کے معنی میں تھوڑا سا فرق پڑے گا۔ وہاں ربنا تھا، اسم کے ساتھ مل رہا تھا، ہمارا رب یہاں فعل کے ساتھ مل رہا ہے، تو اس کا معنی ہوگا ہمیں ہدایت دیجیے، اہدنا ہدایت دیجیے، نا ہمیں ہدایت، ہدن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے راستہ دکھانے کے معنی میں، ہدل للمتقین قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، ہدل للناس سب لوگوں کے لیے ہدایت۔ الصراط راستہ، یہ لفظ قرآن کریم میں 46 دفعہ استعمال ہوا۔ المستقیم سیدھا راستہ، راستہ تو ہے المستقیم سیدھا راستہ، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 37 بار استعمال ہوا ہے۔ تو سیدھی جو لائن ہے اس میں خاصیت ہوتی ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ المستقیم کے اوپر یا جہاں جہاں الفاظ پر الف لام آ رہا ہے، یہ الف لام اس کی عموم کو ختم کر کے اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم کہتے ہیں بک، چیئر، قلم، پن، یہ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کرسی، کوئی بھی قلم، لیکن جب ہم نے کہہ دیا دا چیئر، دا بک، تو اس کا معنی ہوگا خاص قلم اور خاص کتاب اور خاص کرسی۔
ایسے ہی المستقیم میں جب الف لام آئے گا تو اس کا معنی خاص ہو جائے گا. اس لیے ہمیں بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا اور فرمایا کہ شیطان بیٹھے ہوئے سیدھے راستے کے دائیں بائیں، شیطان بیٹھے ہوئے اور وہ اپنی طرف بلاتے ہیں، لیکن ایمان والے نے اپنے صراط مستقیم پر چلتے جانا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنے رب کی جنت میں انشاءاللہ العزیز پہنچنا ہے. صراط، راستہ. کون سا راستہ؟ الذین. یہ الذین کا جو لفظ ہے یہ آپ کے سامنے بار بار آئے گا. الذی آئے گا، الذین آئے گا. الذی اکیلا ہے، الذین جمع ہے. یہ 1080 دفعہ یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. الذین ان لوگوں کا، الذین وہ لوگ جو کہ، یہ ان لوگوں وہ لوگ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. انعامتا، انعام سے ہے. انعامتا آپ نے انعام کیا. اعلیٰ پر، اوپر. یہ اعلیٰ بار بار آئے گا، کہیں جڑا ہوا کہیں الگ آپ کے سامنے. علیہم، اور یہ جو ہم ہے یہ وہی ہم ہے جو آپ نے پڑھا. علیہم ان سب پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. کن پر؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طبقات اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو اپنے ان بندوں میں شامل فرما دیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ کا کرم ہوا. غیر المغضوب علیہ، غیر علاوہ، پرایا، اجنبی، اس کے علاوہ، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے. غیر کا معنی نہ ان لوگوں کا. کون سے؟ المغضوب. المغضوب یہ مفعول کا صیغہ ہے. آپ دیکھیں اس میں آپ کو مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے. مغضوب، مظلوم. مظلوم کون سا ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا جائے. مغضوب کون سا ہوتا ہے؟ جس پر غضب کیا جائے. مقتول کون سا ہوتا ہے؟ جس کو قتل کیا جائے. یہ مغضوب اس طرح سے ملتا جلتا جو لفظ آئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا معنی ہوگا، غضب کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں غصہ ہے. المغضوب جب کہہ دیا اس کا معنی جس پر غصہ کیا گیا. المقتول جس کو قتل کیا گیا. القاتل جس نے قتل کیا. اعلی پر، علیہم ان پر غضب کیا گیا، غصہ کیا گیا. ولا اور نہ ہی، الظالین وہ اور کے معنی میں، لا نہ کے معنی میں. یہ 1732 دفعہ آیا اور لا کا عموماً معنی نہیں اور نفی میں ہی ہوگا. یہ آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی آئے گی آپ کے سامنے. ضال کہتے ہیں ضلالت سے، گمراہی. ضال گمراہ ہونے والا. الظالین بہت سارے، ضالون اور ظالین گمراہ ہونے والے. تو یہاں ضال واحد ہے، ضالین اور ضالون اس کی جمع ہے. تو غیر المغضوب ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہوئے. تو دیکھیں یہ آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ الحمدللہ آ چکا. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ نے پہلے دہرائے، پہلے پڑھے. ہوا وہ ایک شخص، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. ہوں اس کا، ہم ان کا آپ کا، کم آپ سب کا، یہ میرا، نا ہمارا. یہ قرآن کریم میں بار بار آئے گا آپ کے سامنے. ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہم سب کا رب. دینہ اس کا دین، دینہم ان کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینکم آپ سب کا دین، دینی میرا دین، دیننا ہم سب کا دین. یہ وہی الفاظ ہیں، وہی چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. کتابہ اس کی کتاب، کتابہم ان کی کتاب، کتابوں کا آپ کی کتاب، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب. جی تو یہ آپ کے سامنے دہرائی کی جا رہی ہے. اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہوا آپ نے پڑھا، اس ہوا کا مؤنث ہوتا ہے ہیا. ہوا اور ہیا کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ ہو اور ہا، ہوا اور ہیا، یہ فرق ہے اس میں مذکر اور مؤنث میں۔ تو جب آپ مؤنث کی مثال کریں گے تو ربھا، دینھا، کتابھا، مذکر کیا ہے مسلمن، مؤنث کیا ہے مسلمتن۔ یہ جو آپ کو وہاں سبق میں پڑھایا تھا کتاب میں کہ تا آخر میں لگے گی تو مؤنث بن جائے گا، مؤمنون کے آخر میں تا لگے گی مؤمنتن بن جائے گا۔ اس کو وقف کر کے جب پڑھتے ہیں تو مسلمہ، مؤمنہ، یہ تا گول تا جسے تائے مدورہ کہتے ہیں، یہ ہا میں بدل جاتی ہے، مسلمتن سے مسلمہ، مؤمنتن سے مؤمنہ، صالحن سے صالحہ، کافرن سے کافرہ۔ تو یہ مشرکن سے مشرکہ، منافقن سے منافقہ، منافقتن، مشرکتن، مشرکتن مشرکہ، حالت وقف میں مشرکہ۔ تو یہ آپ کے سامنے ساری مثالیں آ گئیں جس میں مذکر سے مؤنث بن رہا ہے۔ اب اگلی یہ مثال ہے جس میں واحد مؤنث سے جمع مؤنث سالم بن رہا ہے۔ یہ آپ نے وہاں پر پڑھا، پورا آپ کے سامنے پورا سبق آیا تھا، غالباً سبق نمبر 11 میں یہ ساری تفصیل آئی تھی۔ مسلمتن کے آخر میں الف تا لگائیں گے تو مسلماتن بن جائے گا، مسلمون کے آخر میں واو نون لگائیں گے تو مسلمون مسلمینہ بن جائے گا۔ مسلمون مذکر سے جمع بنانے کا طریقہ کل آپ کے سامنے آیا، اور مسلمتن مؤنث سے جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ سالم کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایز اٹ از موجود ہے، میم سین لام میم، اس کا یہ پورا موجود ہے، الف تا اس تا کی جگہ پر آیا تو ایز اٹ از جب موجود ہوگا تو اسے سالم کہیں گے۔ سالم یعنی پورا اسی طرح۔ مؤمناتن جمع ہے مؤمناتن، صالحتن کی جمع ہے صالحاتن، کافرتن کی جمع ہے کافراتن، مشرکتن کی جمع ہے مشرکاتن، منافقتن کی جمع ہے منافقاتن۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں سے ایسے الفاظ ڈھونڈنے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہو مذکر کا، مؤنث کا، واحد کا، جمع کا۔ تو مذکر کی 5 مثالیں اور مؤنث کی 5 مثالیں، جمع مذکر سالم کی 5 مثالیں، جمع مؤنث سالم کی 5 مثالیں، یہ آپ نے ڈھونڈنی ہیں۔ جب آپ ڈھونڈ لیں گے تو اس کے ساتھ ہوا اور ہیا، یعنی مذکر کی، مؤنث کی، پھر جمع کی، پھر واحد کی، یہ کل 20 ہو جائیں گی۔ لیکن آپ اپنی سہولت دیکھ لیں، جتنی آپ ڈھونڈ سکیں ان کو ڈھونڈ کر ہر ایک کے ساتھ ہوا کو لگائیں گے، کس کے ساتھ؟ واحد مذکر کے ساتھ۔ ہم کو لگائیں گے جمع مذکر کے ساتھ، ہیا لگائیں گے مؤنث کے ساتھ، اور ہنہ لگائیں گے جمع مؤنث کے ساتھ۔ تو یہ ہنہ ہیا کی جمع ہنہ ہے، ہوا کی جمع ہم ہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں بھی اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو بے شک نہ جائیں، کیونکہ ہنہ کا استعمال بہت کم جگہوں پر ہوا ہے، جیسے قرآن کریم کی بعض صورتیں ہیں جہاں خواتین کا تذکرہ ہے اور وہاں ہنہ کا لفظ استعمال ہوا، اکثر جگہوں پر نہیں ہوا، اس لیے فی الحال ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ تو یہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے کیسے مذکر سے مؤنث بن رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مشرکن جتنے مذکر ہیں، صالحن کی جمع آپ کو بتایا صالحون، کافرن کی جمع کافرون، صالحتن کی جمع صالحاتن، کافرتن کی جمع کافرات، مشرکن کی جمع مشرکون، مشرکتن کی جمع مشرکات، منافقن کی جمع منافقون، منافقتن کی جمع منافقات۔ اب یہاں مسلمتن کی جمع مسلماتن، صالحتن کی جمع صالحاتن، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ حدیث مبارکہ سن لیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کے راستے میں نکلتا ہے، چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور زمین و آسمان میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ علم حاصل کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء
میراث میں درہم اور دینار نہیں چھوڑ کر جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. جس نے علم حاصل کیا اس نے بڑا خیر کثیر حاصل کر لی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کے یقین رکھیں کہ الحمدللہ میں نے اور آپ نے اللہ کا قرآن پڑھنے کا عمل شروع کیا. اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ سارے کے سارے فضائل اپنی رحمت سے ضرور نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو فضائل کے استحضار کے ساتھ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی نصیب فرمائیں گے. تو ہوم ورک دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ مثالیں آپ نے واحد کی جمع کی، یعنی مثال آپ کو ملے اگر واحد کی فرض کریں آپ کو مسلمن مل گیا تو آپ اسی کے ساتھ آگے 3 لفظ اور خود بنائیں. قرآن کریم سے آپ کو مسلمن ملا، آپ مسلمتن کا پہلے مؤنث بنائیں، مسلمن کا مؤنث کیا بنے گا؟ مسلمتن. پھر آپ مسلمن کے نیچے اس کی جمع لکھیں، وہ جمع کیا بنے گی؟ مسلمون. مسلمتن کی جمع کیا بنے گی؟ مسلماتن. تو واو اور نون لگانے سے، یا اور نون لگانے سے مذکر کی جمع بن جائے گی، الف اور تا لگانے سے مؤنث کی جمع بن جائے گی. تو یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اب ہم اپنے سبق کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں. جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے ان کی دہرائی تاکہ ہو جائے. کل ہم نے 3 سبق پڑھے تھے، آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے اور یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے سب سے پہلے محمد یاسین صاحب. جی یاسین صاحب. السلام علیکم. یاسین صاحب آپ کا مائک آن ہے، آپ پڑھیں. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. محمد یاسین. اچھا جی، محمد یاسین صاحب نہیں پڑھ پا رہے، ان کے مائک کا کوئی مسئلہ ہے. اب پڑھیں گے محمد اکرام صاحب. جی یہ کوشچن نمبر 1 پڑھنے مولانا صاحب. جی آج محمد اکرام صاحب کا موبائل یہ جی اپنا مولانا صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ اب پڑھیں گے جی محمد ریاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المالک. جی محمد ریاض صاحب. جی حضرت پڑھ رہا ہوں، آپ کو شاید آواز نہیں آ رہی. محمد ریاض بسم صاحب اللہ آپ کی آواز الرحمن نہیں آ الرحیم. رہی. آواز آ رہی ہے؟ ہلو، آواز آ رہی ہے حضرت؟ المالک التابوت الصدق الطریق القوم الخلق الخنزیر جی الدعاء الغم. جی معذرت جی، آج شاید میرا کوئی آواز کا مسئلہ ہے. المحبت القلم الکتاب الموت الحیات الضرب. حضرت آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے. میں نے پڑھ لیا ہے، دوبارہ پڑھ لوں اس کو؟ جی محمد ریاض صاحب دوبارہ پڑھیں، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، بہت معذرت. المالک جی التابوت جی الصدق جی الطریق جی. القوم. ترجمہ بھی ساتھ کریں گے. الصدق کا کیا ترجمہ ہے؟ سچا. سچائی، سچا نہیں، سچائی. سچائی. جی یہ کہیں اوپر نیچے ہو گیا ہے ایک پیج. منٹ ایک منٹ جی، ایک منٹ. جی آپ پڑھیں. جی اب یہ دوسرا پیج ہے، چلیں اسی سے پڑھ لوں. نہیں نہیں نہیں، اس سے نہ پڑھیں. یہ سبق نمبر 4 آپ کے سامنے آئے گا، اس کو پڑھیں یہاں سے. جی اب پڑھیں. الخلق تخلیق یہاں تک پڑھا تھا. الخنزیر جی الدعاء جی الغم جی
المحبت، جی القلم، جی الکتاب، جی بہت اچھا، بس پڑھتے جائیں اور ساتھ جو لفظ مشکل لگے اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں. جی، الموت، جی الحیات، الضرب، السماء، الوحی، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی، الامر، جی الدنیا، النور، الغافل، نہیں الآخر، الدنیا کے بعد الآخر آئے گا. الآخرہ، جی الاسم، جی الغیب، شاباش. جی اب آگے النور. پڑھیں گے جی حسان صاحب پڑھیں گے جی. جی، النور، جی الغافل، جی العذاب، جی القلب، جی. الحکمت، القلب کا کیا معنی ہے؟ النبوت، القلب کا کیا معنی ہے جی؟ دل، القلب، دل. شاباش. النبوت، جی الامت، جی الامن، جی الطعام، جی الوادی، جی. العزم، عزم کیا چیز ہوتی ہے جی؟ عزم ارادہ، ارادہ، پختہ ارادہ ہوتا ہے. شاباش. جی پختہ ارادہ. الوارث، جی وارث. الفاجر، جی القادر. شاباش بہت اچھا جی. جی آگے مشق تو نہیں، البتہ یہ جو آخری یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآنی آیات مبارکہ والا سوال ہے، اس سوال کو ساتھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. محمد علی پڑھیں جی. ایک منٹ ذرا، محمد علی کو مائک دیا. جی محمد علی. پردے سے قرآن قطعات میں جو پہلے مثال کی طرح اس لفظ کا نمایاں ہائی لائٹ کریں. اس کا جی جی مطلب آپ جانیں. یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، حیات دنیا، جی. قول قول قولہ کیا ہے جی؟ قول قول نہیں، جو ہم نے سبق میں پڑھا جس انداز سے اس طرح ترجمہ کریں گے. قولہ، قولہ کا کیا ترجمہ بنے گا؟ قول اس کا قول. کتابہ کی طرح ہے، دینہ ربہ، قولہ اس کا قول. قولہ اس کا قول، اس کا کہنا، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگانی میں. جی شاباش. اب آگے پڑھیں گے محمد اکرام صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کنتم تمنون الموت. جی الموت موت، جی اور کنتم اس کا بھی نہیں پتا ابھی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فی الحال نہیں پتا، اس کی خیر ہے. الموت کا معنی آپ کو آتا ہے؟ جزاک اللہ. جی آگے پڑھیں گے جی. جو ساتھی پڑھ چکے ہیں وہ اپنا مائک آف کر دیا کریں، اور اگر کوئی ساتھی نہ پڑھنا چاہیں، زبردستی نہیں ہے، بعض ساتھی شرماتے ہیں، وہ نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، اس کی اجازت ہے کہ کوئی نہ پڑھے تو نہ پڑھے بے شک. جی محمد امین صاحب پڑھیں گے جی اگلی آیت مبارکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انذرکم بالوحی. شاباش. بالوحی یہ وحی سے نکلا ہے. جی انذرکم تم کم جو ہے وہ سب میں سب کے لیے آتا ہے. انذرو ڈرانا. شاباش بہت اچھا، زندہ باد. جی اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے جی وہاج خان صاحب. جی وہاج خان صاحب اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے. ولو كنت فظا غلیظ القلب. جی قلب یعنی دل، غلیظ گندا. نہیں گندا نہیں ہے، یہاں پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جس دن ہم نے یہاں پڑھا تھا، یہاں غلیظ القلب عربی والا ہے سخت دل. اگر آپ سخت دل ہوتے، یہ سخت اردو دل. والا نہیں ہے، یہ سمجھ کر پڑھنا ہے. جی جی آگے پڑھیں گے اگلی آیت مبارکہ. محترم سمیع الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُعَلِّمُهُمْ
الکتاب والحکمت شاباش والحکمت حکمت جی کتاب وَيُعَلِّمُهُمْ سکھائے جانے سے آپ سب کو سکھایا نہیں ان سب کو سکھایا شاباش یعلم کا معنی سکھاتے ہیں یعلم سکھاتے ہیں ہم ان سب کو کیا سکھاتے ہیں الکتاب والحکمت تو جس دن ہم نے پہلے دن پڑھا تھا تو ہمیں یہ والی بات نہیں آتی تھی الحمدللہ اب ہم نے سبق میں پڑھ لیا تو یہ ہمارے لیے آسان ہوگا وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ ان سب کو سکھاتے ہیں کیا سکھاتے ہیں الکتاب والحکمت شاباش جی آگے پڑھیں گے جی وقاص احمد جی وقاص احمد وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الظلمات الی النور جی ظلمات ظلم سے ہے نہیں نور ظلم سے نہیں ہے پہلے بتایا تھا ظلمات اندھیرے کی ظلمتن سے ہے ظلمتن اچھا یہ وہ بات ہے جو آج آپ نے پڑھی ظلمتن کی جمع ہے ظلماتن ظلمتن کے آخر میں الف اور تا لگایا الظلمات بن گیا من الظلمات اندھیروں سے الی النور نور کی طرف روشنی کی طرف شاباش تو یہ وہی دیکھیں جیسے جیسے آپ جو چیز پڑھتے جا رہے ہیں اور زیادہ آپ کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز ہم تھوڑا سا آگے چل کر پھر قرآن کریم کا ترجمہ زیادہ مقدار میں پڑھیں گے فی الحال ہم آہستہ سے چل رہے ہیں کہ جتنی ہماری بنیاد مضبوط ہوگی ہم اس حساب سے انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے جی آگے پڑھیں گے جی محمد ریاض صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون نون اس کا نہیں پتا والقلم اور قلم وما نہیں یہ اور قلم کیوں کریں آپ والقلم کا ترجمہ ول اور قلم کیوں کر رہے ہیں یہ واو اور کے معنوں میں یہ واو اور کے معنی میں نہیں یہ واو قسم کے معنی میں آئے گی نون یہ سورہ یاسین کی طرح کا یاسین کی طرح نون ہے اللہ اس کی مراد جانتے ہیں والقلم قسم ہے قلم کی وما یسترون اور جو وہ لکھتے ہیں تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ واو اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آئے گی تو پھر یہ زیر آئے تو یہ واو اور کے معنی میں ہو یہاں پر نون ہے پہلے حروف مشبہات میں سے والقلم قسم ہے قلم کی جی اچھا جی ماشاءاللہ یہ ریاض صاحب نے بہت خوبصورت لکھائی میں ہوم ورک کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائیں اور ہمارے یہاں پر جو کلیپنگ کی جگہ کیا ہوتا ہے جی دعائیں ہوتی ہیں تو سب ساتھی ان کے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی کریں سب رفقا کے لیے دعا کریں اللہ اپنی رحمت سے سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے آمین جی یہ سوال جو آپ نہیں چل رہے سبق چل رہا ہے اس کے ساتھی فی الحال جانے سے گریز کریں اور کم از کم 1 گھنٹہ ذہن میں رکھ کر بیٹھیں اور گھنٹہ اگر نہ پورا بھی ہو سکے تو کم از کم 1.25 گھنٹہ تو ہمیں بیٹھنا چاہیے جی آگے پڑھیں گے جی محترم توفیق احمد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ام عندہم الغیب جی ہم غیب مطلب غیب عندہم ہم مطلب عندہ ان کی طرف سے شاباش عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس ہم عندہم سب کے پاس عندہم ان کے پاس عندہ کا آپ کے پاس عندی میرے پاس عندنا یہ جب اس طرح کا کوئی لفظ آپ کو ملے تو اس پورے کو پڑھیں وہ جو 6 حرف ہیں نا عندہو اس کے پاس عندہم ان سب کے پاس عندکا آپ کے پاس عندکم آپ سب کے پاس عندی میرے پاس عندنا ہم سب کے پاس تو یہ ایک جگہ پر آپ کے 6 جملے بن گئے ام عندہم الغیب بھلا ان سب کے پاس غیب ہے جی اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے جی محترم جناب سبز علی خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ شدید العذاب سبز علی خان صاحب کل آپ نے اپنے بیٹے یا بھتیجے میں سے کسی کو تیار رکھنا ہے تاکہ وہ پڑھیں ٹھیک ہے ابھی پڑھیں وہ جی پڑھیں نیکسٹ پڑھ لیں نہیں ابھی پڑھیں یہ والا پڑھیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ شاباش شدید اس میں سخت ہے اور عذاب ہے اور ان کا پتہ نہیں جی جزاک اللہ ان اللہ یہ کہ اللہ شدید العذاب سخت عذاب والے ہیں اللہ اپنی پناہ میں رکھیں تو
جن جن دوستوں کے ساتھ ان کے بچے بچیاں یا گروپ میں کوئی بھی بیٹھا ہے وہ ان سے پڑھانا چاہیں تو وہ پڑھا سکتے ہیں. جی نام تو ہمارے سامنے ظاہر انہی کا آئے گا, ہم ان کا لیں گے, لیکن وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں اور کلاس میں شامل کسی سے بھی پڑھا سکتے ہیں. مجدد عباسی صاحب پڑھیں گے. جی مجدد عباسی صاحب کو یہ گلہ ہے کہ ان کا ہاتھ فضا میں بلند نہیں ہوتا, تو وہ انہوں نے ابھی اس وقت پڑھنا ہے پڑھیں, کوئی پوچھنا ہے پوچھیں, کوئی بڑاس نکالنی ہے وہ نکالیں. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ. جی بہت شکریہ. چلیں آج تو وہ نشان بھی مل گیا ہے مجھے. اچھا چلیں الحمدللہ. چلیں بہت شکریہ. نزل الکتاب بالحق, جی کتاب اس میں ہے اور بالحق حق ہے. نزل میرے خیال سے یہ اتارنے کا اتارنا معنی ہے. ہے. جی نزل اتارنے کے معنی الکتابہ, اتارا کتاب کو, بالحق کے حق کے ساتھ. جی ماشاءاللہ. کے ساتھ. اب آگے پڑھیں گے جی علی راجہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ. جی فی دنیا میں, جی شاباش. دنیا میں جی حسنۃ بھلائی, شاباش. اور فی میں, جی الآخرت آخرت میں, جی حسنۃ بھلائی. شاباش. بہت اچھا. جی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ بہت فرق پڑا ہے پہلے اور اب کے مقابلے میں. جی اسحاق صاحب پڑھیں گے آئی فون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. شاباش. القیت ملاقات سے ہے؟ نہیں, یہ القی تو القاء سے ڈالنا, ڈالنا. اچھا. علیکہ ان پر, نہیں علیکہ, علیکہ آپ کا, آپ پر. ہاں علیکم اگر ہوتا تو پھر علیکہ آپ پر, آپ پر. محبت منی میری طرف سے. شاباش. اب یہ دیکھیں, یہ آپ نے پڑھا, جس دن ہم نے پہلے دن پڑھا تھا تو یہ آپ کے لیے بالکل اجنبی بات تھی. آج الحمدللہ ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو آپ علیکہ کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور منی کا بھی کر رہے ہیں. وَأَلْقَيْتُ میں نے ڈالا, علیکہ آپ پر, محبتاً محبت, منی میری طرف سے محبت ڈالی, محبت کا جلوہ ڈالا. جی ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. بہت فرق اور بہت بہتری اور بہت تبدیلی ہے. اور آپ دوستوں کو الحمدللہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جس دن سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا, آج میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی اگلا سبق پڑھیں گے بھائی عتیق الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخوف, جی البعید, جی گر, الحجر, الوزن, العالم, المسکین, الارض, الجمال, القلیل, الکثیر, الفریق, الہمام, العبادت, جی الطلاق, جی الرحمت, جی جی الزوجت, شاباش. النسب, جی الشہید, جی الظہیر, جی القیام, جی القوی, جی الطول, الطول, جی الطول, جی الحرز, جی الطراف, جی العاقبت, جی النعمت, جی الجاہلت, الجاہلیت, الجاہلیت, جی الجاہلیت, الشریعت, جی الخطا, شاباش. الاتباع, الاتباع, جی المیت, جی الحی, الحی, جی جی اللام, الام, الام ام کا معنی ماں, الام والدہ, جی جی الزلزلۃ, جی الشیء, جی العابد. شاباش بہت اچھا. جی اب ہمارے ہاں اذان شروع ہونے والی ہے. جب اذان شروع ہوگی تو میں جن بھائی سے کہوں گا وہ پڑھیں گے اور میں اپنا مائک بند کر دوں گا.
تو وہ پڑھ لیں گے اور تاکہ پھر آواز کا مسئلہ نہ ہو. جی یہ جو سبق ہے مشق ہے نمبر 7 سوال ہے مشق کا، یہ پڑھیں گے بھائی محمد اکرام صاحب. جی اکرام صاحب. جی مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یشرک بعبادت ربہ. جی بعبادت عبادت کرنا، جی ربہ اس کا رب، ہاں اس کا رب یعنی اپنے رب کی بات، اپنا رب اس کا رب سے مراد ہوتی ہے اپنا رب. جی اپنا رب. جی اگلا سبق پڑھیں گے. جی رکو بھائی رکو. اسامہ. المال جی شاباش، میں بولوں گا نہیں، آپ پڑھیں بس. آگے سے وہ میکسیمائز کرتے اسکرین کر دیجیے. المال العلم الکبیر القیامت الاصلاح رمضان. اوپر رکھے ہیں. یہ دیکھو لوڈو کھیل رہا ہے. الناس نہیں بھائی جی نہیں. النجات الزینۃ الطاعۃ الدینار الساحر المجنون الجن الساجد سجدہ کرنے والا الراکع الروح الحساب الفضل الفتح الیقین الشک شک المجرم الفریضۃ فریضہ القریۃ التسبیح الجلال السرور الحجاب المستقیم المعذرہ الشہادہ. جی شاباش، بہت اچھا. اذان ہو رہی ہے ہمارے ہاں، تھوڑی دیر کے لیے سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. جی یہ جو مشق ہے اس میں سے صرف وہ جو ضمائر ہم نے پڑھی وہ نکالنی ہے. یہ آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے موعدکم. موعدکم اس کا ترجمہ کریں گے سمیع الرحمان صاحب. جی سمیع الرحمان صاحب کا مائک نہیں آن ہو رہا. جی سمیع الرحمان صاحب کا مائک آن نہیں ہو رہا. آپ کریں گے عمیر اوان صاحب. جی جی موعدکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موعدکم یوم الزینہ. ہاں جی ادھر جو ہے وہ کم آ گیا. جی یہ ان سب کے
نہیں لیے ان سب کے لیے نہیں، آپ سب کے لیے، آپ سب کے لیے آپ سب کے لیے موعدکم یہ آپ سب کے لیے جی۔ یہ آپ سب تھوڑا کے سا لیے نا یہ جو آج یہ ہو رہا ہے نا کہ آپ کی جگہ ان استعمال ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کی پریکٹس کریں، تھوڑا سا اس کی مشق کریں، اور مشق ہوتی ہے لکھنے سے، مشق ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، مشق ہوتی ہے بار بار بولنے سے، ایک لفظ ملے اس کو مختلف انداز سے دہرانے سے۔ اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو یوٹیوب پہ جا کر دوبارہ سے سبق سن لیا کریں، لیکن صرف خالی ذہن ہو کر کلاس میں نہ آیا کریں جی۔ اگلا یہ آیت مبارکہ جو آخری ہے یہ پڑھیں گے رخسار خان صاحب، یہ لہم السلام مغفرۃ علیکم۔ و اجر کبیر جی۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ لہم جی کبیر اور اجر کبیر ہے، بڑا اجر۔ دوبارہ لہم کا کیا معنی کیا؟ لہم ان سب کے لیے، شاباش، لہم ان سب کے لیے، لہم ان سب کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر اور بڑا اجر۔ جزاکم اللہ جی۔ جی اب کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی۔ سوال پوچھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، اسی طرح ہاتھ بلند کریں گے، اجازت ملے گی، مائک ملے گا، اور پھر آپ نے سوال پوچھنا ہے۔ جی یہ سوال آیا ہے کہ ہوا اور ہیا میں، تو ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور ہیا مؤنث کے لیے ہوگا، اور ہوا کی جمع ہم ہے اور ہیا کی جمع ہننا ہے۔ ہیا ایک عورت، ہننا وہ سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہننا وہ سب عورتیں۔ جی توفیق احمد صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب مجھے ایک ابھی ہم نے جیسے صراط المستقیم پڑھا تھا، اس میں مطلب سیدھا راستہ، اور ہم نے پچھلے ورڈز میں ایک طریق کا بھی راستہ پڑھا تھا، تو یہ صراط اور طریق کا دونوں کا مطلب راستہ ہوتا ہے؟ جی راستہ ہوتا ہے جی۔ ان کوئی فرق نہیں ہے، مطلب دونوں ایک ہی جگہ یوز ہو سکتے ہیں؟ جی ایک ہی جگہ ہو سکتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اچھا جی خواتین اگر سوال پوچھنا چاہیں تو وہ میسج میں لکھ کر پوچھ سکتی ہیں، ویسے کوئی ضروری سوال ہو تو وہ اس میں مائک میں بھی پوچھ سکتی ہیں جی۔ مزید کوئی بھائی کوئی سوال پوچھنا چاہے تو پوچھیں جی۔ جی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم یہ کلاس کا سیشن ختم کریں گے، اور سب ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ تلاوت کا ضرور اہتمام کریں، سبق ضرور دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ جتنا زیادہ تلاوت کریں گے، جتنا زیادہ قرآن کریم میں مشق کریں گے، جتنا زیادہ الفاظ کو دہرائیں گے، اتنا زیادہ انشاءاللہ العزیز تازہ ہوگا۔ جی محمد یاسین صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی محمد یاسین صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی میں پوچھنا چاہتا تھا، میں آپ نے سوال پوچھنا تھا تو وہ مائک نہیں آن ہو رہا تھا۔ جی کوئی بات نہیں، بس وہ یہ ہوتا رہتا ہے، اس کی ٹینشن نہیں لینی۔ تو میرا سبق آج کا تو مس لگتا ہے مجھے۔ نہیں کوئی بات نہیں، سبق مس ہو جائے تو یوٹیوب پہ سبق موجود ہوگا، آپ وہاں جا کر دوبارہ اس کو پڑھ سکتے ہیں جی۔ جو ساتھی جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں جی، نماز کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجدد عباسی صاحب۔ ٹھیک۔ جی مجدد عباسی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مولانا صاحب، چلے میں تو آج یہ چلے ایک ٹرائی ہو رہی تھی کہ ہاتھ بلند ہوتا ہے، آج پہلی بار ہو گیا جی اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ اور چلے میں کل بھی بہت ٹرائی کر رہا تھا لیکن نہیں ہو رہا تھا، ایک دن پہلے بھی آپ سے پوچھا لیکن نہیں سمجھ آ رہی تھی، آج اچانک سا کچھ پتہ چل گیا۔ مولانا صاحب میں نے یہ کہنا تھا جی کہ ہوم ورک جو سارے ساتھی کر رہے ہیں لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ پورا دن مصروف ہی رہتا ہوں، اور جب سارے یہاں پہ مصروف آتا رہتے ہوں ہیں تو شیخ۔ میں اگر آپ کو اس گروپ میں مصروف لوگوں کی مصروفیات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ ایسے ایسے مصروف لوگ ہیں کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ کام کرتے ہیں۔ تو جس چیز کو آدمی نے
ترجیح دینی ہوتی ہے، اہمیت دینی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے وقت نکالتا ہے. تو آپ تھوڑا سا وقت نکالیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، جو بھی نکالے گا اس کو فائدہ ہوگا. اس لیے یہ والا عذر کوئی ساتھی نہ کریں. ماشاءاللہ بڑے بڑے مصروف لوگ ہیں لیکن خوب محنت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جی محنت پر نوازتے ہیں. جی اور کوئی سوال ہو تو وہ ذرا بتائیں. جی مزید کوئی سوال کسی بھائی کا ہو تو وہ پوچھیں، ورنہ ہم یہ کلاس ختم کر رہے ہیں. جی یہ ہوم ورک جن جن ساتھیوں نے بھیجا، علی راجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا الحمدللہ، لیکن ظاہر ہے کہ ہر وقت اس کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، اور بہت خوشی ہوتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے. جو ساتھی بھی ہوم ورک کر کے لائیں گے ان کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے، اور فائدہ ہے. اگر خدا نخواستہ رسپانس نہ بھی ملے تو اس بات کو دل پر نہ لیں، اپنے فائدے کے لیے ضرور ہوم ورک کرتے رہیں اور دکھاتے رہیں. جزاک اللہ. جی ہماری کلاس اختتام کو پہنچی ہے. مزید کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو وہ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.